ناظرین، آج میں آپ کو حاتم طائی کی سخاوت کا بہت ہی پیارا واقعہ سناؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، کتاب عیون الحکایات میں ہے، حضرت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کسی نے حاتم طائی کی بیوی نوار سے کہا، مجھے حاتم طائی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا، میرے شوہر حاتم طائی کا ہر کام بہت عجیب تھا۔ ایک مرتبہ قحط سالی نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زمین سے کوئی بھی سبزی نہ اگی اور سال بھر بارش نہ ہوئی۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے دودھ دینے والے جانوروں کے تھن خشک ہو چکے تھے۔ اونٹ پورا دن پانی کی تلاش میں پھرتے، مگر انہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں ملتا، بلکہ انسان، جانور، چرند و پرند سب بھوک اور پیاس سے بے تاب تھے۔ ایک رات بہت زیادہ سردی تھی اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ ہمارے بچے عبداللہ، عدی اور صفانہ بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی قسم، ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بچوں کے رونے کی آواز سن کر ایک کو حاتم طائی نے اور دوسرے کو میں نے گود میں اٹھا لیا۔ ہم دونوں انہیں کافی دیر تک بہلاتے رہے، مگر بھوک نے بچوں کا حال بہت برا کر دیا تھا۔ آخر کار بہت دیر بعد دونوں بچے تھک ہار کر سو گئے۔ ہم نے انہیں ایک چٹائی پر لٹا دیا اور تیسرے بچے کو بہلانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی سو گیا۔ حاتم طائی نے مجھ سے کہا، آج نہ جانے مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی ہے۔ پھر وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ رات کی سیاہی کو آسمان پر چمکنے والے ستارے دور کر رہے تھے۔ جنگلی جانوروں کے چیخنے کی آوازیں فضا میں بلند ہو رہی تھیں۔ ہر چلنے والا مسافر ٹھہر چکا تھا۔ رات کا ڈراونا منظر بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا کہ اچانک ہمارے گھر کے باہر کسی کی آہٹ سنائی دی۔ حاتم طائی نے بلند آواز سے کہا، کون ہے؟ لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، ہمارے ساتھ یا تو کسی نے مذاق کیا ہے یا کوئی دھوکہ ہونے والا ہے۔ پھر میں باہر گئی اور حالات کا جائزہ لے کر واپس آئی تو حاتم طائی نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، آپ کی فلاں پڑوسن ہے۔ اس سخت سردی کے وقت میں اسے آپ کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا جس کے پاس جا کر وہ پناہ لیتی۔ اپنے بھوکے بچوں کو آپ کے پاس لائی ہے۔ اس کے بچے بھوک سے اس طرح بلبلا رہے ہیں جیسے کسی جانور کے بچے چیختے ہیں۔ یہ سن کر حاتم طائی نے کہا، انہیں جلدی سے میرے پاس لاؤ۔ میں نے کہا، جب ہمارے اپنے بچے بھوک کی وجہ سے مرے جا رہے ہیں اور انہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، تو پھر ہم بیچاری پڑوسن کی اور اس کے بچوں کی کیا مدد کریں گے؟ حاتم طائی نے کہا، تم خاموش رہو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہارا اور ان سب کا پیٹ بھر دے گا۔ جاؤ جلدی سے اس دکھیاری ماں اور اس کے بچوں کو اندر لے کر آؤ۔ میں باہر گئی اور اپنی پڑوسن کو بلا کر لائی۔ اس غریب عورت نے 2 بچے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھے اور 4 بچے اس سے لپٹے ہوئے اس کے پیچھے اس طرح آ رہے تھے جیسے مرغی کے بچے مرغی کے ارد گرد جمع ہو کر چلتے ہیں۔ حاتم طائی نے انہیں ایک کمرے میں بٹھایا اور خود گھوڑے کی طرف بڑھا۔ پھر اپنی برچھی سے گھوڑے کو ذبح کیا اور آگ جلائی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو اس نے چھری لے کر گھوڑے کی کھال اتاری۔ پھر اس عورت کی طرف چھری بڑھاتے ہوئے کہا، کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر مجھ سے کہا، اے نوار، تم بھی کھا لو اور بچوں کو جگا دو تاکہ وہ بھی کھا لیں۔ ہماری پڑوسن تھوڑا تھوڑا گوشت کھا رہی تھی۔ اس کی جھجک کو محسوس کرتے ہوئے حاتم طائی نے کہا، کتنی بری بات ہے کہ تم ہماری مہمان ہو کر تھوڑا تھوڑا کھا رہی ہو۔ یہ کہہ کر حاتم طائی ہمارے قریب ٹہلنے لگا۔ ہم سب لوگ کھانے میں مصروف تھے اور حاتم طائی ہماری جانب دیکھ رہا تھا۔ ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، لیکن اللہ رب العزت کی قسم، حاتم طائی نے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا، حالانکہ وہ ہم سب سے زیادہ بھوکا تھا۔ پھر جب صبح ہوئی تو زمین پر ہڈیوں اور کھروں کے سوا کچھ نہ بچا۔
تو ناظرین، یہ تھی حاتم طائی کی سخاوت کہ دوسروں کو کھلایا اور خود بھوکا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی مظلوموں اور غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔